آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلمہ نسرین ہادیہ کے شمارہ اکتوبر کے مضمون کے آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیں ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ عکس ہادیہ سے کریں، جس کا عنوان ہے بچیوں کا عالمی دن، حقوق، تحفظ اور ترقی، اور اس کی رائٹر شائستہ رفعت ہیں۔ ہر سال 11 اکتوبر کو اقوام متحدہ کی جانب سے بچیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ بچیوں کا عالمی دن، انٹرنیشنل گرل چائلڈ ڈے منانے کا یہ سلسلہ 2012 سے شروع ہوا۔ ڈے منانے کا رواج دراصل متعلقہ عنوان پر لوگوں میں بیداری پیدا کرنے اور ان کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش ہے، اور ساتھ ہی اس بات کا اعتراف بھی کہ زیر بحث موضوع پر صورتحال مطلوبہ معیار کے مطابق نہیں ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ UNO نے اس دن کے حوالے سے لڑکیوں کے جن مسائل پر توجہ دی ہے، ان میں تعلیم، تغذیہ، بچپن کی شادی، جبریہ شادی، قانونی اور طبی حقوق سے متعلق بیداری پیدا کرنا ہے۔ یونیسکو کے مطابق عالمی سطح پر بچیوں کے حقوق کی صورتحال قابل اطمینان نہیں ہے۔ اس دن کو خاص طور پر بیٹیوں کے نام کر کے بیٹیوں میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ وہ انچاہی نہیں ہیں۔ سماج کے ان لوگوں کو جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو مساوی مواقع فراہم کیے جائیں تو وہ ہماری دنیا کے مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ بہتر ماحول اور حقوق کے استعمال کا موقع ملے تو وہ حالات کو بدلنے کی امکانی صلاحیت رکھتی ہیں۔ سماج بچیوں کی بہتر نشوونما کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتا ہے تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ہمارا مستقبل خوشحال ہوگا اور ہم پائیدار ترقی کی سمت بڑھ سکیں گے۔ یہ آدھی انسانیت دنیا کے بڑے مسائل جیسے موسمیاتی تبدیلیوں، سیاسی تنازعات، معاشی ترقی، برائیوں کی روک تھام اور عالمی استحکام میں اپنا حصہ ادا کرے گی۔ اس دن کے حوالے سے لڑکیوں سے متعلق جن مسائل کو موضوع بنایا، اس میں جبری مزدوری، بچپن کی شادی کو ختم کرنا، معیاری تعلیم اور باعزت زندگی کے مواقع فراہم کرنا، اور اس بات کو یقینی بنانا کہ ان کی آواز سنی جا سکے اور ان کے آئیڈیاز کی شراکت ہو سکے۔ UNO کی جانب سے بچیوں کے تحفظ کے ایجنڈے پر بہت سے ممالک نے خصوصی توجہ دی اور ملکی سطح پر اپنے یہاں اس دن کو منانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بھارت میں یہ دن ستمبر کے چوتھے اتوار کو منایا جاتا ہے۔ بیٹیوں کے تحفظ کے لیے ہمارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے 22 جنوری 2015 کو ہریانہ کے ضلع پانی پت سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیا۔ ملک کے گلی کوچے اور تمام نمایاں مقامات، بسوں، آٹو رکشے، لاریوں، غرض ذرائع حمل و نقل پر کوئی جگہ نہیں بچی جہاں نعرے درج نہ کیے گئے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا بیٹی کے تحفظ اور اس کی تعلیم کے لیے بلند کیے جانے والے یہ نعرے سماج کی حقیقی صورتحال کو درست رخ دینے میں کتنے مؤثر ثابت ہوئے؟ نعروں اور دن منانے کی روایت سے قطع نظر کچھ زمینی حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھامسن رائٹرز ایک بین الاقوامی تحقیقاتی ادارہ ہے۔ اس نے جنسی ہراسانی، گھریلو تشدد، جبری شادیوں، جبری مزدوری، انسانی اسمگلنگ کے پیرامیٹر پر خواتین کی حالت جاننے کی کوشش کی اور اس لحاظ سے ممالک کی درجہ بندی کی تو بھارت اول نمبر پر رہا۔ مطلب صاف ظاہر ہے کہ خواتین کے معاملے میں ہماری حالت دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ خراب ہے۔ جنگ سے تباہ حال ملکوں اور ان ملکوں سے بھی خراب ہے جن پر خواتین کے استحصال کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ دنیا کے تمام ممالک کے دساتیر میں زندہ رہنے کے حق کو بنیادی حقوق کی فہرست میں سر فہرست رکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ زندگی رہے گی تو دیگر حقوق سے استفادہ کا مرحلہ آئے گا۔ دنیا بھر میں زندہ رہنے کے حق کو پہلا حق تسلیم کرنے اور اس کو قانونی اور دستوری تحفظ دینے کے باوجود لڑکیوں کے معاملے میں جو صورتحال ہے وہ بڑی دردناک ہے۔ عالمی سطح پر ہر سال 117 ملین بچیاں اسقاط حمل کے ذریعے موت کی وادی میں سمو دی جاتی ہیں۔ UNO کے مطابق بھارت میں ہر دن 2000 بچیاں پیدا ہونے سے قبل ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں۔ ملک میں PCPNDT یعنی پری کنسیپشن اینڈ پری نیٹل ڈائگنوسٹک ٹیکنیک ایکٹ موجود ہے، جس کی روح سے پیدائش سے قبل بچے کا جنس ظاہر کرنا قانونی جرم ہے۔ قانون کو بالائے طاق رکھ کر چور دروازوں سے یہ کام جاری ہے۔
یونیسیف کے مطابق لڑکوں اور لڑکیوں کی شرح تناسب فطری طور پر 100 لڑکوں پر 105 لڑکیاں ہوتی ہیں۔ 2001 کے اعداد و شمار کے مطابق 1000 لڑکوں پر 933 لڑکیاں تھیں۔ 2011 میں اس میں مزید گراوٹ آ گئی۔ 6 سال کی عمر کے بچوں میں یہ تناسب 1000 لڑکوں پر 918 کا ہو گیا۔ لڑکیوں کے ساتھ امتیازی سلوک، لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح، مساوی مواقع سے لڑکیوں کو محروم رکھنا، یہ وہ رویے ہیں جو لڑکیوں کی نشو و نما اور ان کی صلاحیتوں کو جلا پانے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ جہیز اور لین دین کے بے جا اور بڑھتے ہوئے رواج نے بچیوں کے وجود کو بوجھ بنا دیا ہے۔ جہیزی اموات، گھریلو تشدد اور بچیوں پر تشدد کے واقعات اس بات کا مظہر ہیں کہ سماج میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ 2009 میں رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ پاس ہوا، جس کے تحت 6 سال سے 14 سال کی عمر کے بچوں کے لیے مفت تعلیم فراہم کرنے کے لیے حکومت پابند ہے، لیکن عملی طور پر اس راہ میں کئی دشواریاں ہیں۔ بعض مقامات پر آبادیوں سے اسکول کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ بچیوں کا اسکول تک پہنچنا دشوار ہے۔ 2019-20 کی رپورٹ کے مطابق تعلیمی سلسلہ منقطع کرنے والی لڑکیوں کی شرح 15 ہے۔ اس کی وجوہات میں والدین کا لڑکیوں کو اسکول نہ بھیجنا، بستیوں میں اسکول کا نہ ہونا، اسکول میں مناسب ضروریات کی عدم فراہمی اور عدم تحفظ کا ماحول ہے۔ لڑکیوں کے خلاف بڑھتے جنسی جرائم نے صورتحال کو اور بھی خراب کر دیا ہے۔ ننھی معصوم بچیاں بھی درندگی کا شکار ہونے لگی ہیں۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق ملک میں ہر 16 منٹ میں ایک عصمت دری کا واقعہ ہوتا ہے۔ ملک کے غیر محفوظ ماحول، عصمت دری، اغوا، گینگ ریپ، قتل کے بڑھتے واقعات پر امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر کے انہیں بھارت کے سفر میں احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ماحول کس قدر غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ صنفی امتیازات کا شکار، تعلیم اور مساوی مواقع سے محروم، انچاہی اور بوجھ سمجھی جانے والی یہ لڑکیاں جو غیر محفوظ ماحول میں ڈری سہمی ہوئی ہیں، یہ ہمارے خوابوں کی تعبیر کیسے دے سکیں گی؟ ایک دن بیٹی کے نام کر کے کیا ہم ان کو تحفظ دے پائیں گے؟ کیا کچھ نعرے بلند کر کے ہم ان کے حقوق کی پاسبانی کا فریضہ انجام دے سکیں گے؟ سماج کی ذہنیت ایک ڈے منانے سے نہیں بدلی جا سکتی۔ ہم اگر اپنی بیٹیوں کے تئیں یہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرے سے نمٹنے میں، سیاسی تنازعات کے حل میں، معاشی ترقی میں، برائیوں کی روک تھام میں اپنا حصہ ادا کرنے کے قابل ہوں، تو ہمیں ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا۔ سماج سے صنفی امتیازات کا خاتمہ کر کے ان کے اعتماد کو بحال کرنا اور ماحول کو محفوظ بنانا ہوگا۔ ان ہاتھوں کو پکڑنا ہوگا جو ان کلیوں کو کھلنے سے پہلے مسل دیتے ہیں۔ ان کی راہوں کے ان خاروں کو چننا ہوگا جو ان کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں اس بات کی شہادت موجود ہے، اس سے قبل بھی انسانی سماج ایسے ہی ناگفتہ بہ حالات سے گزر رہا تھا۔ 1450 سال قبل اسلام نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ سے انسانی روح کو جھنجھوڑا۔ بیٹیوں کے باپ کو ان کی پرورش، تعلیم اور اچھی تربیت کرنے، صنف کی بنیاد پر امتیاز نہ کرنے پر جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہونے کی خوشخبری دی۔ انسانی روح اس پیغام سے وجد میں آ گئی۔ کل تک جن کو بیٹی کا وجود گوارا نہ تھا، آج بیٹی کی پرورش کے لیے رشتہ داری کے دعوے کرنے لگے۔ فکر و نظر کے اس انقلاب نے کچھ ہی برسوں میں ایسی تبدیلی پیدا کر دی کہ وقت کے خلیفہ نے اعتراف کیا کہ ایک عورت کی سمجھ عمر سے زیادہ ہے۔ یہی بیٹیاں سیاسی معاملات میں رہنمائی کے لیے گورنروں کو خطوط لکھتی ہیں، بزنس مینجمنٹ میں، نازک حالات میں، مشاورت میں، تعلیم کے میدان میں نمایاں نظر آنے لگی۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور کئی صدیوں تک دنیا میں یونیورسٹیوں کا قیام، شفا خانوں اور سرائے خانوں کی تعمیر اور نہر کھدانے کے منصوبوں کی تعمیل کراتی اور بھی کئی میدانوں میں اپنی سماجی ذمہ داریاں ادا کرتی نظر آتی ہیں۔ UNO، یونیسیف، یونیسکو اگر ان مسائل کے سلسلے میں دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹیوں کے لیے دن منانے کے ساتھ ساتھ ان مسائل کے بارے میں جن سے بیٹیاں نبرد آزما ہیں لوگوں کے شعور کو بیدار کریں، تو بیٹیوں کے تئیں جو خواب وہ دیکھ رہے ہیں وہ شرمندہ تعبیر ہوگا۔ انسانی عظمت اور اس کا احترام ہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو بحال کیے بغیر نہ ہی انسانی ضمیر سے اپیل کی جا سکتی ہے اور نہ مطلوبہ تبدیلی کے لیے ذہنوں کو آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ عورت کو جنسی شے یا تجارتی شے کے بجائے اس کی نسوانیت کا احترام کا سبق ان پلیٹ فارمز سے دنیا کو دینا ہوگا
ذہن و فکر کی کمی کو دور کرنے کے لیے انسانی عقل کو اپیل کرنا اور اس کے ضمیر کے تاروں کو متحرک کرنا ہوگا۔ یہ کام وحی خداوندی کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے ممکن نہیں۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔